وہ نبیوں لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے وہ محبت سے بلند آواز سے کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے دیے ان کرتے خدا نے دیا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے پہلے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر میری ہے انصار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ایک جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول کرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے آیا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں عرب کے زہروں پر کہتے ہیں عرب کے زہروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم جانے طیبہ کے
سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے. ہر کبھی کو کتاب لکھی ہوئی حوالے کی گئی تختیاں جن پہ لکھی اخذ الالواح یا القل الواح. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تختیوں پر لکھ کر یہ کتاب ہے لے جائیے اور اس پہ عمل کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انجیل ایسے ملی, زبور بھی ایسے ملی, صحف بھی ایسے ہی ملے. لیکن جب بات ہمارے آقا و مولا کی ہے یہ نہیں کہ لکھا ہوا حوالے کر دیا, بلکہ انداز یہ اپنایا گیا کہ محبوب جب بھی آپ کو کسی حکم کی ضرورت ہو ہم سے رابطہ کیجیے. یہ خاص تعلق ہے کہ باقیوں کو سب کچھ دے دیا کہ بھائی یہ ہے جاؤ اور عمل کرو, لیکن اپنے محبوب سے فرمایا اور خود اس ادا کو نقل بھی کیا. جب اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا. آپ بار بار آسمان کی طرف منہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء. آپ جو بار بار چہرہ اٹھا کے دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضیٰ, جو آپ کو پسند ہے ہم آپ کا وہ قبلہ بنا رہے ہیں. تو یہ بات, اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 23 سالہ آپ کا کل دور نبوت ہے. ان 23 سالہ دور نبوت میں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی لے کر تشریف لائے. اور اگر 23 سال کے دن بنائے جائے اور 24,000 کو ان دنوں پر تقسیم کیے جائے تو روزانہ 2.5 سے 2.25 مرتبہ بنتا ہے اوسط جبریل امین تشریف لائے وحی لے کر. یعنی اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بواسطہ جبریل آفیشلی رابطہ ہوا. آفیشلی لفظ سمجھتے ہیں, نیٹ نے اور بھی آسان کر دیا کام. آفیشلی رابطہ, اور جو ان آفیشلی رابطہ تھا ہر وقت اس کے تو کہنے ہی کیا. تو یہ ہمارے نبی کی صرف شان ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے. اور یہ وہی قرآن ہے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں وَلَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, تو وہ کبھی برداشت نہ کر پاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہمارے آقا کا دل پہاڑ بھی اس کی مضبوطی کا مقابلہ نہیں کرے. اتنا مضبوط دل, لیکن روتا تھا کس کے لیے؟ اتنے مضبوط دل والا ہے, روتا تھا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اس وجہ سے جب آپ کی یہ شان ہے تو پھر یہ نعرہ میرے ساتھ مل کے لگانا ہے. پہلے سنیے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر رہے اور مزمل پکارے. مدثر رہے اور مزمل پکارے.
ستارے فلک میں بچھائے، زمین پر ستارے اٹھے سرزمین عرب سے نکالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بھول گئے سب کرو بس گئے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ وہ عاشور کا محمد کا کنبہ، جو مقبل میں دین کو لہو دے رہا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، میرا حسین میرا حسین، فتح حسان پاکستان۔ وہ عاشور کا محمد کا کنبہ، جو مقتل میں دین کو لہو دے رہا۔ پوری تاریخ انسانی میں یہ آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا کہ ایک ہی خاندان کے ایک ہی دن کے اندر 18 سے 19 افراد خاک و خون میں لت پت کر دیے جائیں، کہ جس میں 1.5 سال کے بچے سے لے کر 57 برس کا بوڑھا شامل ہو۔ اور یہ خاندان کس کا ہے؟ اور ان کو خاک و خون میں لت پت کرنے والے بھی کوئی اور نہیں ہیں۔ اٹھائیے ذرا کسی تاریخ میں دکھائیے ایک خاندان کے افراد ہیں۔ اور یہ کس کا خاندان تھا؟ وہ خاندان تھا کہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنے کندھوں پہ سواری کروائی، اپنی زبان ان کو چوسوائی۔ تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سب کا ارادہ ہے نا جنت میں جانے کا؟ پکا ٹھکا ارادہ۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو گویا کہ بھائی اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سردار ہمارے کون ہوں گے؟ سارے بولو حسن و حسین۔ تو ہمارے سردار اگر کسی سے صلح کر لیں تو ہماری اس سے صلح ہے، اور اگر ہمارے سردار کسی سے لڑائی کر لیں تو ہماری بھی اس سے لڑائی ہے۔ ہمارے سردار حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، پہلے بڑے پہ چھا گیا، پہلے بڑے پہ چھا گیا، پہلے بڑے پہ چھا گیا، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ صلح کی ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے۔ تو ہمارا سردار جب صلح کر لے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں گے؟ ہماری بھی ان سے صلح۔ اور ہمارے دوسرے جو سردار ہیں نا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لڑائی کی ہے یزید سے۔ تو بھائی جب ہمارا سردار اگر کسی سے لڑائی کر رہا ہے تو ہماری اس سے لڑائی ہے۔ دنیا کی سردار نہیں، یہ ایمان کے سردار۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو اپنا سردار مانیں۔ ان کی سرداری اگر آپ انکار کریں گے تو پھر بھائی جنت تو نہیں جا سکتے، جنت میں تو انہی کی سرداری چلے گی۔ اس وجہ سے کتنی 2 جمع 2 جواب 4 بڑی بات ہے۔ ہمارے سردار صلح کر لیں کسی سے تو ہماری صلح ہے، ہمارے سردار لڑائی کر لیں تو ہم تو اپنی سرداروں کے پیچھے ہیں، جیسے وہ ان کا دل چاہے وہ کریں، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب آخری شعر اس کا ملاحظہ فرمائیے۔ وہ عاشور کا محمد
کر کہہ لے محمد